الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سمکک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مشکات شریف میں اور مستدرک للحاکم میں اور دیگر بہت ساری کتب احادیث پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات شریف میں اس کا نمبر ہے 5173۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت جانو، یعنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، محتاج ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فراغت کے لمحات جو فارغ لمحے ہیں ان کو غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اس حدیث پاک کو لاگو کر لیں تو زندگی کے بہت سارے معاملات سنور سکتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جس طرح کی کیفیت سے گزر رہی ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ان کی زندگی میں حسن آئے۔ اسی طریقے میں حسن ہے جو طریقہ میرے آقا نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ربی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول کریم کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ سونا طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ غور کیجئے، یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی۔ انسان اکثر اپنی جوانی میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ فرمایا جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمر میں خم آ جائے، زبان توتلی ہو جائے، زبان سے لفظ واضح نہ نکل پائیں۔ وہ اولاد جو کل تک باپ کی خدمت کرتی تھی کہ بڑا مالدار ہے، آج جب بڑھاپے میں پہنچا اور چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تو وہی دور ہو گئے۔ آج دل کرتا ہے بابا جی کا کہ چل کے جاؤں تہجد کے وقت مسجد میں نماز پڑھوں، دل کرتا ہے کہ جمعہ کی پہلی صف میں جا کے نماز کی ادائیگی کروں، لیکن پاؤں جواب دے گئے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر جوانی کی قدر ہوتی ہے، مشکل زندگی ہو جاتی ہے بڑھاپے کی اگر بندہ معذور ہو جائے تو۔ اس لیے کریم آقا نے حکم دیا، فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری۔ سعدی علیہ رحمہ نے حد کر دی، فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبروں والا طریق ہے۔ آج قدر کریں اپنی اس جوانی کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری میں حدیث صحیح 660 نمبر پہ، فرمایا محشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے دوسرا بندہ گنوایا، فرمایا دوسرا بندہ وہ ہوگا جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو آئے اپنی جوانیوں پہ خاص توجہ دیں۔ جوانی کے دن اے جوانوں سنبھالو
ابھی وقت ہے کوئی نیکی کما لو، یہ گانے بجانے ہیں پھندے شیطان کے، بچو ان سے اپنی جوانی بچا لو، اور خدا اپنی رحمت کے در کھول دے گا، تم سنت نبوی کو سینے لگا لو۔ اپنی جوانی کی قدر کر لیں اور جوانی کے لمحوں کو اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اسی طریقے سے اپنی صحت کی قدر کر لیں بیماری سے پہلے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، پھر بہت سارے اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن بوجہ بیماری نہیں کر سکتا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو صحت کے معاملے میں دھوکے میں ہیں، صحت سلامت ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں کرتے، اور جب بیماری کے ایام آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا، لیکن پھر بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہو پاتے۔ جو انسان صحت کے ایام میں کرتا ہے وہ کام انسان کے لیے بیماری میں کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور بیماری اور بڑھاپا دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو اور معاملہ مشکل ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ صحت کے ایام میں اگر انسان اچھے عمل کرے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث پاک موجود ہے، بندہ مومن جو حالت صحت میں نیکیاں کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو، جیسے اس کے نیک اعمال لکھتے تھے جب صحت مند تھا اب بھی ویسے ہی لکھتے رہو، کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ اعمال نہیں کر پا رہا، تو حالت صحت میں اچھے اعمال کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اپنے فرصت کے وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور جب پھر مصروفیت بنتی ہے پھر کہتے ہیں یار وقت نہیں ملتا، یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ فرصت کے لمحات سے پہلے مصروفیت کے لمحات سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ بہت بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی کے اندر وقت والی نعمت، اور شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکامات ہیں جو وقتوں کے ساتھ قید کیے گئے۔ نماز ہی کو لیجئے، ارشاد ربی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنین پر نماز وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ وقت مقررہ میں نماز فرض ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہا جو مرضی کیا، جب دل چاہا جو پڑھ لی، عشاء کے وقت میں ظہر پڑھ لی اور ظہر کے وقت میں مغرب پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پہ فرض کی گئی۔ آج کل لوگ اپنے فراغت کے لمحات کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، اب چاہیے تو یہ کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اور اب جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے ملک پاکستان کے اکثر حصے کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور لوگ فراغت کے لمحات میں گھر بیٹھے ہیں، اور اکثر دوست پوچھتے ہیں یہ کام ہی کوئی نہیں ہے جی کیا کریں، کوئی کام بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لمحے ہیں جن میں آپ رب کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان لمحات کو تلاوت قرآن میں صرف کریں، ان لمحات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنے میں صرف کریں، ان لمحات کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں صرف کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں صرف کریں۔ وہ باپ جو کئی مہینے اولاد سے نہیں ملتے تھے، اب ان کے پاس وقت ہے اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ان کے پاس گھر میں وقت ہے، گھر کے کونے میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھیں، اپنے رب کریم کا ذکر کریں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، وہی جو پہلے ذکر کیا جس کا ایک حصہ کہ 7 بندے محشر کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 7واں بندہ وہ ہوگا جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ راتوں کو اٹھ کے تہجد کا معمول بنا لیں، ابھی وقت ہے، یہ فراغت کے لمحے ختم ہو جائیں گے تو پھر قدر ہوگی۔
اور فرمایا کہ مالداری کو غنیمت جانو محتاجی سے پہلے پہلے. جب کچھ نہیں پلے ہوتا نا تو پھر ہر کوئی کہتا یار کچھ ہوتا تو میں بھی کچھ کرتا. اب کچھ نہ رہا تو اب یاد آیا. لہذا جب اللہ نے رزق دیا ہو نا تو اس کی قدر کریں اور رزق کو وہاں استعمال کریں جہاں میرا رب چاہتا ہے. جو بندے اللہ پاک کے رزق کو اس کے حکم کے مطابق صرف کرتے ہیں پھر جب ان پہ ظاہری طور پہ محتاجی کا وقت آتا ہے میرا رب کریم پھر مدد کرتا ہے. پانچویں چیز اور آخری اس حدیث پاک میں ذکر کرتا فرمایا زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو. بہت بڑی نعمت ہے صاحبو زندگی، اس کو غنیمت جانے. یہ زندگی اس لیے رب نے نہیں دی کہ گانا باجا اور گناہوں میں گزار دیں. زندگی برائے آمد بندگی، زندگی رب نے بندگی کے لیے بنائی ہے. رب کی عبادت کریں اس زندگی میں، اپنے رب کو راضی کریں اور اس موت کے لیے تیاری کریں جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد اندھیری وادی میں چلا جانا ہے. اور اگر ساتھ نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اللہ پاک ہمیں زندگی میں صالح اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.